وہ گھڑی تھی یا بری گھڑی؟ شہباز شریف کے بیان کے بعد ہر طرف گھڑی گھڑی مچ گئی۔ عمران خان نے تحفے میں ملی گھڑی 9 کروڑ روپے میں بیچ دی۔ شہباز شریف کا الزام۔ فواد چودھری نے ٹکا کر جواب دیا، جب گھڑی خرید لی جائے تو کوئی پاس رکھیں یا بیچ دے، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ مریم نواز نے سوال اٹھایا، عمران خان کے پاس اتنی مہنگی گھڑی خریدنے کے پیسے کہاں سے آئے؟ توشہ خانہ کی گھڑی کا قصہ پرانا، لیکن شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے بعد مسلم لیگ نے اس گھڑی کو تحریک انصاف کی بری گھڑی کے طور پر پیش کرنا شروع کر دیا۔ پہلے وزیراعظم شہباز شریف نے میڈیا کو بتایا کہ توشہ خانہ کی گھڑی عمران خان نے دبئی میں جا کر بیچ دی۔ فواد چودھری نے اپنے لیڈر پر لگے الزامات کی وضاحت کی، بولے عمران خان نے گھڑی خرید لی تھی، اب وہ خریدی ہوئی چیز گھر میں رکھیں یا بیچ دیں، کوئی سوال کیسے اٹھا سکتا ہے؟ گھڑی کے بدلے رقم تو خزانے میں جمع ہو چکی تھی۔ شہباز شریف کو اور کچھ نہیں مل رہا، الزامات بھی ڈھونڈ ڈھونڈ کر لگانے پڑ رہے ہیں۔ جو بھی وزیر اعظم کے تحائف ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، جو ان کو ملے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں، جو انہوں نے لیے ہیں وہ بھی ڈکلیئرڈ ہیں۔ سو یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، تو وہ ریکارڈ اسلام آباد ہائی کورٹ جس دن بھی مانگے گی وہ وہاں پہ چلا جائے گا، وہ تو گورنمنٹ نے دینا۔ مریم نواز نے تو کئی سوالات اٹھا دیے، کہا عمران خان کا تو کوئی ذریعہ معاش ہی نہیں، پیسے کہاں سے لے کر آئے؟ عمران خان نے گھڑی اور ہار پہلے خریدے پھر بیچ دیے، یہ اصل کہانی نہیں ہے۔ عمران نے وہ گھڑی اور ہار کتنے میں حکومت سے خریدے اور کتنے میں بازار میں بیچ دیے، اصل کہانی یہ ہے۔ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے بھی ہار کا حساب مانگا اور کہا کہ عمران خان کو توشہ خانہ کے تحائف کا حساب دینا پڑے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سابق وزیراعظم عمران خان نے توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کیے ہیں۔ شہباز شریف نے وزیراعظم ہاؤس میں سینئر صحافیوں سے ملاقات کے دوران کہا، میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ عمران خان نے توشہ خانہ سے تحائف لے کر بیرون ملک فروخت کیے ہیں۔ وزیراعظم نے بیچے گئے تحائف کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، عمران خان نے یہ تحائف 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کیے ہیں۔ قیمتی تحائف میں ڈائمنڈ جیولری، بریسلیٹ، گھڑیاں اور سیٹ شامل ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مجھے بھی ایک بار گھڑی تحفے میں ملے تھی جسے میں نے توشہ خانہ میں جمع کروا دیا تھا، مجھے پانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حکومت بنے 5 دن گزر گئے لیکن وفاقی کابینہ نہ بن پائی۔ ملک کا نظام صرف وزیراعظم شہباز شریف ہی چلا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف اور اتحادیوں کے درمیان وزیراعظم ہاؤس میں وفاقی کابینہ کی تشکیل پر مشاورت جاری ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکٹورل الائنس کی شرط مان لی ہے۔ 15 کی بجائے پنجاب کی 7 سے 8 سیٹس پر ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ پارٹی کی اکثریت نے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کابینہ میں شمولیت کی تجویز کی مخالفت کر دی۔ بلاول بھٹو نے کابینہ میں شمولیت پر حتمی فیصلے کا اختیار شریک چیئرمین آصف علی زرداری کے سپرد کر دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف قومی اسمبلی کے بلا مقابلہ اسپیکر منتخب ہو گئے۔ راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر کے عہدے کے لیے کاغذات نامزدگی قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروائے۔ ان کے مقابلے میں کسی دوسرے امیدوار نے کاغذات جمع نہیں کروائے۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کا اس حوالے سے کہا کہ راجہ پرویز اشرف کے اسپیکر منتخب ہونے سے متعلق نوٹیفیکیشن رولز کے مطابق جاری کیا جائے گا۔ سابق وزیر اعظم کے تجویز اور تائید کنندہ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ اور نوید قمر تھے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس کل دن 12 بجے طلب کر لیا گیا۔ اجلاس کا ایجنڈا بھی جاری کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی کے کل کے اجلاس کا ایجنڈا جاری کر دیا گیا۔ ایجنڈے کے مطابق اجلاس میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ ایجنڈے کے مطابق کل ہی اسپیکر قومی اسمبلی کا الیکشن اور حلف برداری ہوگی۔ 8 اپریل کو متحدہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ اپوزیشن رہنما مرتضیٰ جاوید عباسی نے تحریک عدم اعتماد سیکرٹری قومی اسمبلی کے پاس جمع کروائی۔ تحریک عدم اعتماد میں کہا گیا، قاسم خان سوری نے ایوان چلاتے ہوئے بدترین مثال قائم کی، لہٰذا قاسم سوری کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کل ہوگی۔ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس کل پارلیمنٹ ہاؤس میں دن 12 بجے ہوگا۔ اس سے قبل ڈپٹی اسپیکر نے اجلاس 22 اپریل تک ملتوی کیا تھا۔ اجلاس میں قاسم سوری کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے گی۔ 8 اپریل کو اس وقت کے اپوزیشن اتحاد نے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد جمع کروائی تھی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ قاسم سوری کے اقدامات آئین کی سنگین خلاف ورزی اور آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں۔ قرارداد میں موقف اختیار کیا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر نے آئین، رولز اور قانون کی مسلسل خلاف ورزی کی ہے۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے قومی اسمبلی کا اجلاس 22 اپریل تک ملتوی کرنے کے خلاف فوری حکم امتناع کی درخواست مسترد کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، سیکرٹری قومی اسمبلی اور سیکرٹری پارلیمنٹری افیئرز کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب جمع کروانے کی ہدایات کر دیں۔ چیف جسٹس اطہر منالہ نے ریمارکس دیے، پارلیمنٹ کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے۔ ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے قومی اسمبلی کا اجلاس 22 اپریل تک ملتوی کرنے کے خلاف فوری حکم امتناع کی درخواست کی سماعت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر منالہ کی سربراہی میں لارجر بینچ نے کی۔ جسٹس عامر فاروق نے استفسار کیا کہ 16 اپریل کو قومی اسمبلی کے اجلاس کا ایجنڈا کیا تھا۔ مرتضی جاوید کے وکیل منصور آوان نے جواب دیا کہ اس روز ایجنڈے میں اسپیکر کا انتخاب ہونا شامل ہے۔ قومی اسمبلی بغیر اسپیکر کے چل رہی ہے، اسپیکر کا دفتر خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ چیف جسٹس اطہر منالہ نے ریمارکس دیے کہ یہ تو پارلیمان کی اندرونی کارروائی ہے، تاریخ بھی مقرر ہو چکی ہے، اسپیکر قومی اسمبلی کا انتخاب 22 اپریل کو ہو جائے گا۔ چیف جسٹس اطہر منالہ کا مزید کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کے وقار کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس میں مداخلت نہیں کرتے۔ پارلیمنٹ کی بہت بے توفیری ہو گئی ہے، کسی پر شک کرنے کی وجہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہ کرنے کے معاملے پر بھی مطمئن کرنا ہے۔ عدالت نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری، سیکرٹری قومی اسمبلی اور سیکرٹری پارلیمنٹری افیئرز کو 22 اپریل کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے ڈپٹی اسپیکر اور دیگر کو 22 اپریل تک جواب جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ 14 دن کے لیے ٹل گیا۔ وزیر اعظم نے اوگرا کی سمری سے اتفاق نہیں کیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اوگرا کی جانب سے ڈراؤنی سمری بھیجی گئی تھی جس میں پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے 53 پیسے اضافے کی تجویز تھی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے سمری منظور نہیں کی۔ اوگرا کی سمری میں موجودہ ٹیکس کی پر ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 51 روپے 30 پیسے، پیٹرول کی قیمت میں 21 روپے 53 پیسے اضافے کی تجویز تھی۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 36 روپے 5 پیسے، لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت میں 38 روپے 89 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز دی گئی تھی۔ اوگرا کی جانب سے فل لیوی اور جی ایس ٹی کے ساتھ بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی تجویز تھی۔ فل لیوی اور ٹیکسز کے ساتھ پیٹرول کی قیمت میں 83 روپے 50 پیسے فی لیٹر اضافے کی تجویز تھی۔ نئی حکومت نے آتے ہی عوام کو بجلی کا جھٹکا دے دیا۔ نیپرا نے 4 روپے 85 پیسے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری دے دی۔ اضافہ اپریل کے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا۔ سی پی پی اے 4 روپے 94 پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی۔ نوٹیفیکیشن اتھارٹی نے 31 مارچ 2022 کو ایف سی اے پر عوامی سماعت کی تھی۔ نیپرا اس سے قبل جنوری کا ایف سی اے صارفین سے 5 روپے 94 پیسے چارج کر رہا تھا جو کہ صرف 1 مہینے کے لیے تھا۔ فروری کا ایف سی اے جنوری کی نسبت 1 روپیہ 9 پیسے اپریل میں کم چارج کیا جائے گا۔ اس کا اطلاق صرف اپریل کے ماہ کے بلز پر ہوگا۔ ٹیکسٹائل، فوڈ کیمیکلز، آٹو موبائلز کی پیداوار بڑھ گئی۔ الیکٹرانک، ربڑ انجینئرنگ مصنوعات کی گروتھ میں کمی۔ رواں مالی سال کے 8 ماہ میں بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.6% اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے بڑی صنعتوں کی پیداوار کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ ادارہ شماریات کی جانب سے جاری بڑی صنعتوں کے اعداد و شمار کے مطابق جنوری کی نسبت فروری میں صنعتوں کی پیداوار میں 2.3% کمی ہوئی۔ آٹو موبائل سیکٹر کی پیداوار میں 32.5%، آئرن اسٹیل مصنوعات کی پیداوار میں 22.5%، پیپر اور بورڈ کی صنعتوں کی پیداوار میں 8% اضافہ ریکارڈ ہوا۔ شماریات بیورو کے مطابق کیمیکلز کے شعبے کی پیداوار میں 7.9%، فوڈ اور مشروبات اور تمباکو کے شعبے کی پیداوار میں 6.6%، چمڑے کی مصنوعات کی پیداوار میں 4.8%، ٹیکسٹائل کے شعبے کی پیداوار میں 1.5% تک بڑھوتری ہوئی۔ سپریم کورٹ نے پنجاب حکومت کو زرعی ریسرچ کونسل کی منتقلی سے روک دیا۔ عدالت نے پنجاب ایگریکلچرل ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کی منتقلی کے حکم کے خلاف درخواست پر صوبائی حکومت کو نوٹس جاری کر دیا۔ جسٹس اعجاز الحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ وکیل پی اے آر سی نے صوبائی حکومت سرکاری افسران کے لیے گھر بنانا چاہتی ہے۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ افسران کی رہائش گاہ کے لیے جگہ خالی کروائی جا رہی ہے۔ جسٹس اعجاز الحسن نے استفسار کیا، پی اے آر سی کہاں واقع ہے؟ وکیل نے جواب دیا کہ پی اے آر سی چورستان کے صحرا میں 1974 سے کام کر رہا ہے۔ عدالت نے اٹارنی جنرل کو معاونت کے لیے نوٹس جاری کر دیا اور کیس کی سماعت غیر معینہ تک ملتوی کر دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا جس میں چینی کی برآمدات پر پابندی عائد کرنے کا فیصلہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں بڑے فیصلے کیے گئے۔ وزیر اعظم نے چینی کی برآمدات پر پابندی عائد کر دی جو کہ پورا سال نافذ رہے گی۔ ذرائع کے مطابق
मुल्क में ज़रूरत के मुताबिक चीनी की वाफिर मकदार के साथ इजाफी ज़ख़ीरा मौजूद है। वज़ीर आज़म की जानिब से किए गए इस फैसले का मकसद मुल्क में चीनी की कीमतों को कम करना और आवाम को रिलीफ देना है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। जमहूरी दौर का एक और बड़ा दिन हफ्ते के रोज़ पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मैदान सजेगा। मरकज़ में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो गई तो कौमी असम्बली से इमरान खान के आखिरी वफादार कासिम सूरी भी गैर फाल हो जाएंगे। पंजाब में जीत के लिए फरीकैन की जानिब से बड़े बड़े दावों का सिलसिला भी जारी है। कौमी असम्बली में मुत्तहदा हुक्मरान इत्तेहाद ने स्पीकरशिप के लिए परवेज अशरफ को नामजद करके चेयर पर कब्जा लेने की तैयारी मुकम्मल कर ली। परवेज अशरफ बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके, कुछ ज़ाब्ते की कार्रवाई बाकी है। परवेज लाई मरकज में तहरीक इंसाफ की नाकामी और पंजाब में उनके बागी ग्रुप्स की मौजूदगी के बावजूद जीत के लिए पुरुमीद। हमजा शहबाज को 2 हफ्ते से इत्तेहादियों को कायदे-ए-वान मुकाबले के लिए संभाल कर रखे हुए हैं। तख्ते पंजाब हुक्मरान इत्तेहाद के लिए अहमियत इख्तियार कर गया। परवेज लाई को शिकस्त देने के लिए तमाम इत्तेहादियों ने कमर कस ली। परवेज लाई की जीत की सूरत में मरकज के हुक्मरानों के लिए नया चैलेंज खड़ा हो जाएगा। हाईकोर्ट ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अपीलें खारिज करते हुए फैसला सुनाया कि वजारत आला के लिए डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ही इलेक्शन करवाएंगे। लाहौर हाईकोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर को इख्तियारात देने से मुतालिक सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की अपीलें खारिज कर दी। पंजाब में सियासी हलचल, हुकूमत और इत्तेहादी सरगर्म। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मामले पर हुकूमती इत्तेहाद ने मुशावरत में इंतखाबी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी। गवर्नर पंजाब से रुकने कौमी असम्बली मोनस इलाही ने मुलाकात की। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। स्कर्दू में कुतुब बीनी का शगफ रखने वालों के लिए घर की दहलीज पर लाइब्रेरी मुतारिफ करवा दी गई। रक्शे में बनी लाइब्रेरी शहरियों को घर के दरवाजे पर किताबें फराहम करती है। अब इस स्कर्दू के शहरियों को घर से कहीं दूर दराज चलकर लाइब्रेरी नहीं जाना पड़ता। इस मोबाइल लाइब्रेरी में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के ज़ौक़ और मिजाज की किताबें रखी गई हैं। तालीम व तरबियत और हुनर, फ़न से लेकर हर शोबा हाय ज़िंदगी से मुतालिक किताबें इस मोबाइल लाइब्रेरी में मौजूद हैं। एहलियान स्कर्दू की जानिब से इंतज़ामिया की इस काविश को सराहा जा रहा है। हैदराबाद की हयात बाबा जामे मस्जिद न सिर्फ इस्लामी फ़न तामीर का अजीम शाहकार है बल्कि अपनी इनफरादियत के बायस भी आलमी सतह पर मकबूल है। कलीमुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। 70 की दहाई में तामीर होने वाली पठान कॉलोनी की ये मस्जिद अपने खूबसूरत मीनारों और राहदारियों की बदौलत दुनिया भर में मकबूल है, जिसे बाबा शेर अली फ़कीर ने ज़ाती अखराजात से तामीर किया। इस मस्जिद की खूबसूरती अल्लाह पाक के नाम से की गई है और इसके अंदर जितनी भी सूरतें लिखी हैं कुरान पाक की, अल्लाह के 99 नाम लिखे गए हैं, कुरान पाक की सूरतें लिखी गई हैं। हयात बाबा मस्जिद की तामीर पर 50 बरस कबल 1 करोड़ की खतीर रकम खर्च हुई, जिससे इसके दरो दीवार को कुरानी आयात और इस्माए मुबारक से मुज़य्यन किया गया। तो ये सस्ते टाइम में ये कम से कम उस टाइम पे 1 करोड़ रुपया लगा था इसका, तो अब तो माशाल्लाह अकबर इस टाइम पे इसका ये काम होए ना तो पता नहीं कई करोड़ रुपए लग जाए। हयात बाबा मस्जिद में बेअक्वक हजारों फर्जंदाने इस्लाम अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो सकते हैं, जबकि मस्जिद के साथ ही मौजूद हयात बाबा और बाबा शेर अली के मज़ार की रूहानियत को तक़वियत देते हैं। कैमरा टीम के साथ कलीमुल्लाह, सच न्यूज़, हैदराबाद। जालिम सहूनी फोर्सेस ने 3 फ़लस्तीनियों से जीने का हक छीन लिया। मुख्तलिफ फ़लस्तीनी इलाकों पर गासिब सहूनी फ़ौजियों के ताज़ा हमलों में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अक़सा में नमाज फ़जर की अदायगी में मसरूफ़ नमाजियों तक को निशाना बनाया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफ़सीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।